بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پھر میرے امی ابو کی لڑائی ہو رہی تھی اور اس کی وجہ میں تھی۔ میرے بابا کا کہنا تھا کہ جس لڑکی کی شادی کر دو اس کو اس گھر سے نکال دو۔ یہ جتنی جوان ہو رہی ہے اتنی ہی نحوست بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ آج میری نوکری چلی گئی۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ تم پورا دن شراب پی کر گھر میں سوئے رہتے ہو تو نوکری جانی ہی تھی، اس کا الزام بچی پر کیوں لگا رہے ہو؟ میری امی کمرے میں آ گئی۔ میرا نام سمیرہ ہے، میری عمر 16 سال تھی۔ میری ماں مجھ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھی، یعنی کہ ایک عام ماں سے بھی زیادہ۔ وہ مجھے اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا کرتی تھی۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن مجھ سے میرا باپ اتنا ہی زیادہ نفرت کیا کرتا اور میری ماں کو کہتا تھا کہ اس کی شادی کر دو یا اس کو کسی طرح اس گھر سے نکال دو۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ اس کی عمر چھوٹی ہے، اس کی شادی نہیں کروں گی اور اس گاؤں میں اس کے قابل کوئی بھی نہیں ہے، سارے ہی تمہاری طرح جاہل اور اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے والے مرد میں رہتے ہیں، ایسے انسان سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ایک دن میں نے امی سے پوچھا کہ بابا مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ تو میری امی نے مجھے بتایا کہ تمہارا باپ شادی کے شروع میں مجھ سے محبت کرتا تھا، اسے بیٹی کی بہت خواہش تھی، وہ چاہتا تھا کہ وہ 8-10 بیٹوں کا باپ بنے۔ وہ کہتا تھا کہ بس تم مجھے 10 بیٹے دے دو، پھر بے شک 2-3 بیٹیاں بھی پیدا کر لینا، لیکن مجھے بیٹا ضرور چاہیے۔ جس مرد کے ساتھ بیٹا نہیں ہوتا وہ اس دنیا میں اکیلا ہوتا ہے، کیونکہ بیٹے تو باپ کے ہاتھ ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے جوان بیٹے ہوں جن کے سہارے میں اپنی زندگی گزار سکوں اور ان پر فخر کر سکوں۔ میں جب شادی کی پہلی دفعہ ماں بننے والی ہوئی تو مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ اگر میں نے یہ حمل رکھا تو میری طبیعت خراب ہو جائے گی اور میں اس کے بعد کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی۔ مجھے میرے شوہر نے کہا کہ اس حمل کو ضائع کر دو تاکہ تمہاری صحت بچ جائے اور اس کے بعد تم آرام سے بچے پیدا کر لینا، لیکن میں نے کہا کہ مجھے اب میرا بچہ میرے اندر محسوس ہونے لگا ہے، اب وہ ایک جان ہے جس کی میں جان نہیں لینا چاہتی۔ میں نے انکار کر دیا اور تمہیں اس دنیا میں لے آئی۔ میرے شوہر کو پھر بھی پوری امید تھی کہ چلو اللہ نے کیا تو ایک بیٹا ہی مل جائے گا، لیکن تم اس دنیا میں آ گئے اور مجھے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ میں اس کے بعد ماں نہیں بن سکتی۔ میں نے امی کو کہا کہ جب آپ کو پتا تھا کہ آپ ساری زندگی ماں نہیں بن پائیں گی اور باقی کے بچے پیدا نہیں کر پائیں گی تو پھر آپ نے مجھے زندہ کیوں رہنے دیا؟ میری ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے پوری امید تھی کہ اللہ مجھ پر کرم کرے گا، لیکن ڈاکٹر کی بات ٹھیک نکلی اور اس کے بعد میں دوبارہ کبھی ماں نہیں بن پائی، اس لیے تیرا باپ تجھ سے نفرت کرتا ہے، اور نفرت بھی کوئی ایسی ویسی نہیں تھی۔ میرا باپ مجھے جان سے مار دینا چاہتا تھا، وہ مجھ سے بہت زیادہ نفرت کیا کرتا تھا۔ اب اس کی نوکری بھی چلی گئی تھی۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور میرا خرچہ اٹھا لیا کرتی تھی، لیکن اس نے بھی اپنے شوہر کو کہہ دیا تھا کہ 1 روپیہ نہیں دوں گی۔ اب تو میرا اپنا ہی باپ دن رات مجھے ایسے دیکھا کرتا تھا جیسے میری جان لینا ہی اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ ایک دن اچانک بیٹھے بٹھائے بازار سے میرے لیے کوئی چیز لے کر آیا اور مجھے کہا کہ میں تیرے لیے حلوہ لے کر آیا ہوں، تجھے پسند ہے نا؟ لیکن میں جیسے ہی کھانے لگی میری ماں نے میرے ہاتھ سے شاپر پکڑ لیا۔ میری ماں نے کہا کہ تجھے 16 سال میں ایک دفعہ بھی خیال نہیں آیا کہ اس کو حلوہ پسند ہے؟ پھر آج تجھے یہ خیال کیسے آ گیا؟ تو مجھے بے وقوف سمجھتا ہے؟ کیا مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس حلوہ کے اندر ضرور تو نے کوئی نہ کوئی چیز ملائی ہے؟ تو میری بچی کو جان سے مار دینا چاہتا ہے؟ میرے بابا نے کہا کہ تو پاگل تو نہیں ہو گئی ہے؟ ارے دکان کے پاس سے گزر رہا تھا تو ایسے ہی خیال آ گیا اور میں نے لے لیا، صرف اس کے لیے نہیں لے کر آیا، تیرے لیے بھی لے کر آیا ہوں۔ میری ماں نے کہا اچھا تو پھر تو کیوں نہیں کھاتا؟ اس بات پہ میرا باپ گھبرا گیا اور اس نے منہ پھیر لیا۔ میری ماں جب اس کے پیچھے حلوہ لے کر گئی تو اس نے ہاتھ مارا اور سارا حلوہ زمین پر گر گیا۔ یہ کیا کیا جاہل عورت، اب تو خوش ہو گئی ہے، اب نہ کسی کو کھانے دیا نہ خود کھایا۔ میرا باپ نظریں چراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ امی ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو۔ میری ماں نے کہا کہ تجھے نہیں پتا، میں اس انسان کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ رات ہوئی تو امی بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں نے ان کے بازو پر سر رکھا ہوا تھا اور وہ چھت کی طرف دیکھ رہی تھی اور بے خیالی میں اپنے گلے میں پہنے ایک ہار کو پکڑا ہوا تھا جس کو ہمیشہ پہن کر رکھتی تھی وہ۔ میں نے موضوع بدلنے کے لیے ان کو کہا کہ یہ ہار کہاں سے آیا ہے؟ آپ کو کس نے دیا ہے؟ آپ ہمیشہ ہی اسے اپنے گلے میں پہن کر رکھتی ہیں، جبکہ یہ بالکل خراب ہو گیا اور پہنا ہوا اچھا بھی نہیں لگتا۔ میری ماں نے کہا کہ یہ بڑا خاص ہے۔ میں نے کہا کس نے دیا ہے آپ کو؟ تو کہنے لگیں کہ تیرے باپ نے مجھے منہ دکھائی میں دیا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ بابا سے ہمیشہ لڑائی جھگڑا کرتی رہتی ہیں، لیکن پھر ان کی دی ہوئی چیز کی اتنی حفاظت بھی کرتی ہیں؟ میری ماں نے ایک لمبی آہ بھری اور کہا کہ ہاں، کیونکہ اس نے یہ چیز مجھے محبت میں دی تھی، وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، میرے لیے اپنے سارے خاندان سے بغاوت بھی کی تھی، میرے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ غلطی میری ہے، میں ایک ماں تھی اور اپنی اولاد کو بچانا چاہتی تھی، پر شاید میرے اندر ایک بیوی اور ایک عورت کم تھی اور ایک ماں زیادہ تھی۔
یہ میری غلطی ہے، اس کا قصور نہیں ہے۔ بیٹا تو اس کی باتوں کو دل پر نہ لیا کر، تو بھی سوچتی ہوگی کیسا باپ ہے، اپنی ہی بیٹی کو جان سے مار دینا چاہتا ہے۔ لیکن اصل میں ایسی بات نہیں ہے، وہ نفسیاتی ہو گیا ہے، اسی لیے کیونکہ جو اس کو چاہیے وہ ملا ہی نہیں ہے، اس لیے ایسا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ پھر بابا نے اولاد کے لیے دوسری شادی کیوں نہیں کر لی؟ میری ماں اس بات پر ہنس پڑی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ابھی بھی میرے ساتھ وفا نبھا رہا ہے، نہیں تو واقعی وہ کب سے اولاد کے لیے دوسری شادی کر سکتا تھا۔ ابھی بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر وہ اچھا باپ نہیں ہے تو اچھا شوہر بھی نہیں ہے۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، اگر وہ آج تجھے قبول کر لے، تجھے اپنے گلے سے لگا لے، اپنی بیٹی مان لے، تو اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن اس نے یہ بھی تو نہیں کیا، اس نے بڑا پن نہیں دکھایا، اسی لیے میں بھی نہیں دکھاتی۔ میں نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، اور اب ویسے بھی آدھی سے زیادہ زندگی تو گزر گئی ہے، جو رہ گیا وہ بھی گزر جائے گا۔ تو پریشان نہ ہوا کر میری بچی، تیرے پاس ماں ہے نا۔ میری امی کو یہ لگتا تھا کہ بابا کا یہ رویہ مجھے بہت تکلیف دیتا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی، پر جس نے کبھی روشنی ہی نہ دیکھی ہو اسے بھلا اندھیرے سے کیا ڈر لگے گا۔ میں نے اپنے باپ کی محبت کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، اس لیے مجھے ان کی نفرت کی عادت تھی، پر وہ اس نفرت میں اتنا آگے نکل جائیں گے یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے بعد تو ایک دن انہوں نے باقاعدہ میرا گلا دبانے کی کوشش کی۔ وہ امی کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے اور ان پر ہاتھ اٹھانے لگے۔ جب میں بیچ میں آئی تو انہوں نے کہا کہ تو ہی فساد کی جڑ ہے، اور مجھے مارنے کی کوشش کی۔ میری حالت کافی خراب ہو گئی اور مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ 1 سے 2 دن تک یہ بول نہیں پائے گی، کیونکہ ان کا گلا بہت زور سے دبایا گیا ہے۔ میری ماں نے میری حالت دیکھی تو ایک فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد سے اس کا تھوڑا بہت سونا تھا جو اس نے میرے لیے رکھا تھا اور مجھے لے کر شہر آ گئی، وہ گھر سے بھاگ گئی۔ اس نے کہا کہ میں بار بار تیری زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ میں نے ان کو منع کیا، پر انہوں نے کہا کہ یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، اس میں تیری کوئی غلطی نہیں۔ ہم لوگ شہر آ گئے اور یہاں پر آ کر ہم نے گھر میں ایک چھوٹی سی دکان بنا لی۔ دکان سے گزارا بڑا مشکل سے چلتا تھا، لیکن پھر بھی یہاں پر کوئی ڈر نہیں تھا۔ ہمارا 2 کمروں والا چھوٹا سا گھر تھا، اس میں سے ایک کمرے میں ہم نے دکان بنائی ہوئی تھی۔ پورا دن بچے ٹافیاں لینے آتے رہتے اور ان سے ہی ہمارا گزارا چلتا رہتا، پر نہ جانے میری ماں کو اچانک سے کیا ہوا کہ وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگی۔ میری ماں نے اس گھر کا کرایہ دیا ہوا تھا، لیکن آج کل بالکل بھی سیل نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میں سارا دن اپنی ماں کا خیال رکھتی تھی۔ وہ دن بدن ایسی بیمار ہوئی کہ جیسے کئی دن سے بیمار تھی۔ ڈاکٹر کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ شاید ان کے اندر کوئی پرانی بیماری تھی جو اب نکل کر سامنے آ گئی ہے۔ 2 مہینے کی شدید بیماری کاٹنے کے بعد میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ اب میں گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ مجھے ابھی یہاں پر رہتے ہوئے 2 ہفتے ہوئے تھے۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی اور سامنے جو کھڑا تھا تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا باپ تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کو شاید 2 دن پہلے ہی پتہ چلا تھا کہ اس کی بیوی اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے روتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میرا نام پکارا، اور میں بھی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا کہ بابا امی اس دنیا سے چلی گئی، امی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میرے باپ نے کہا کہ تم فکر نہ کرو بیٹی، میں آ گیا ہوں نا، میں تیرے ساتھ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے بابا وہیں پر کھڑے تھے جب مالک مکان وہاں آ گیا اور اس نے کہا کہ 2 مہینے سے کرایہ نہیں دیا ہے۔ ایک دفعہ دے کر فارغ ہو گئے، لیکن وہ وقت گزر گیا، مجھے میرا کرایہ چاہیے۔ وہ کافی بدتمیزی سے بول رہا تھا۔ وہ پہلے بھی 2-3 دفعہ ایسے ہی آیا تھا۔ میرے باپ نے اس کو گھور کے دیکھا، اس نے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، تم بات کس طرح کر رہی ہو؟ وہ بھی تھوڑا سا گھبرا گیا۔ وہ سمجھا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ اکیلی رہتی ہے، میرا باپ کہاں سے آ گیا؟ مرد کو دیکھ کر مرد تھوڑا سا لحاظ کر جاتا ہے۔ میرے باپ نے جیب سے پیسے نکالے اور اس کو دی تھی اور کہا کہ آئندہ اس طرح میری بیٹی سے بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور دوبارہ کرائے کی بات کرنے کے لیے تمہیں یہاں آنے نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی بات کرنی ہوئی تو مجھ سے کرنا، میری بیٹی سے نہیں۔ مجھے کہا کہ بیٹا تم جاؤ، اور تھوڑی دیر اس سے مزید بات کرتے رہے۔ آج مجھے پتہ چلا کہ واقعی میرا باپ میرے لیے سہارا تھا۔ مجھے اس سے آج تحفظ کا احساس ہوا۔ ہم لوگ پورا دن ہی روتے رہے، امی کو یاد کرتے رہے۔ میرے بابا نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ بیٹا جو بھی مجھ سے غلطی ہوئی ہے مجھے معاف کر دو۔ اب میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، تم ہی میری زندگی میں میری اولاد ہو۔ میرے خونی رشتے میں تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے، ہم لوگ یہیں رہ جائیں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی تو مجبور تھی، اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ بابا نے گھر کا کرایہ بھی دے دیا، راشن بھی لے کر اور دکان میں تھوڑا بہت مال بھی ڈلوا کر دے دیا۔ اب وہ یہیں رہنے لگے تھے۔ ہم لوگوں نے دکان تو بنا رکھی تھی، لیکن ہم اس کا دروازہ باہر کی طرف نہیں کھولتے تھے۔ اگر باہر کی طرف دروازہ کھولتے تو بہت زیادہ گاہک آتے، لیکن ہم 2 اکیلی عورتیں تھیں، اس لیے ہم نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ پر آج میرے بابا نے دکان کا دروازہ باہر سے کھلوا دیا اور یہاں پر مزید راشن کی چیزیں بھی رکھ لیں۔
پہلے تو اس دکان پر بچے ہی آیا کرتے تھے، اب عورتیں بھی سامان لینے کے لیے آنے لگیں اور اس طرح دکان بہت اچھی چلنے لگی تھی۔ مجھے میری ماں کے الفاظ یاد ہیں، وہ ہمیشہ کہا کرتی تھیں کہ کبھی اپنے باپ پر بھروسہ نہ کرنا، دنیا کو کوئی بھی شخص بدل سکتا ہے لیکن تمہارا باپ کبھی نہیں بدل سکتا، کیونکہ وہ ایک نہایت ہی جذباتی انسان ہے۔ اتنا جذباتی تو تھا کہ اپنے خاندان سے باہر شادی کرنے کے لیے اس نے خاندان کو چھوڑ دیا، اور اپنی ماں سے بھی بدزبانی میں اس نے کہا کہ آپ کی شکل نہیں دیکھوں گا نہیں تو مر جاؤں گا، لیکن اس عورت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہوں۔ اس لیے کبھی بھی اپنے باپ پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ یہ ایک جذباتی انسان ہے، اس کو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ اپنے جذبات میں بہہ جاتا ہے۔ میرے بابا روز رات کو میری ماں کو یاد کرتے اور رونا شروع کر دیا کرتے تھے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ بدل گئے ہیں، کیونکہ لوگ بدل بھی تو جاتے ہیں۔ میں سوچتی تھی کاش میری ماں کی زندگی میں ہی وہ بدل جاتے، اپنی ذمہ داریاں بھی اٹھا لیتے اور اسی طرح ان کے سامنے مجھ سے پیار، محبت اور شفقت سے پیش آتے، تو آج میری ماں شاید اس دنیا سے چلی جاتی، لیکن مطمئن ہو کر جاتی۔ ابھی تو اس کے آخری الفاظ یہی تھے کہ میں تجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہی ہوں، تو اپنا خیال رکھنا، یہ زمانہ بہت برا ہے۔ وہ اس دنیا سے جاتے ہوئے بہت زیادہ پریشان تھی۔ اب سارے محلے کو پتہ تھا کہ یہاں پر میرا باپ رہنے لگا ہے، اس لیے مجھے کسی بات کی فکر نہیں، مجھے کوئی کام بھی نہیں ہوتا تھا۔ میرے بابا نے میری پڑھائی نہیں کروائی تھی، تھوڑی بہت پڑھائی جو میری ماں نے کروائی تھی بس وہی تھی۔ میں نے میٹرک کیا ہوا تھا، سوچا کیفے کر لوں، وہ گھر بیٹھے بھی ہو سکتا تھا۔ میرے پاس کافی ٹائم تھا، اپنے باپ سے بات کی تو اس نے کہا کہ بیٹا ضرور کرو۔ وہ مجھے کتابیں لا کر دے گئے اور میرا داخلہ بھی کروا کر آئے۔ ابھی بھی یقین نہیں ہوتا تھا کہ وہ انسان ہے جو مجھے جان سے مار دینا چاہتا تھا، لیکن آج اس کے دل میں میرے لیے صرف محبت تھی، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ میرے چھوٹے چھوٹے خوابوں کو بھی پورا کر رہا تھا۔ اب میں گھر میں بیٹھ کر پڑھائی کیا کرتی تھی، میرا باپ دکان سنبھالا کرتا تھا، میری ماں اس دنیا میں نہیں تھی، لیکن لگتا تھا کہ زندگی میں جو بھی بگاڑ تھے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ میرے بابا کو یہاں رہتے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ وہ میرے لیے میری پسند کی مٹھائی لے کر آئے اور میں حیران رہ گئی، کیونکہ میں ہمیشہ سے ہی یہی چاہتی تھی کہ میرے بابا میرے لیے کچھ ایسا کریں۔ میں نے ان کے سامنے ہی رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ مجھے پتا ہے کہ ہمارا وقت ایک دوسرے کے ساتھ اچھا نہیں گزرا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کبھی بھی اچھا نہیں گزرے گا۔ تمہاری ماں کی آخری خواہش یہی تھی کہ ہم دونوں کا رشتہ آپس میں بہتر ہو جائے۔ وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو میں اس کی آخری خواہش تو پوری کر سکتا ہوں نا۔ مجھے ان کے رویے کی وجہ بھی مل گئی، وہ یہ سب کچھ میری ماں کے لیے کر رہے تھے، لیکن اللہ کا شکر کرتے تو تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارا ڈبہ تمہارا ہے، پر ایک سے زیادہ نہیں کھانا، بہت میٹھی ہوتی ہے، اگر زیادہ کھا لی جائے تو پھر بھوک نہیں لگتی اور انسان 2 دن تک کھانا بھی نہیں کھاتا۔ اس بات پر میں بھی مسکرا پڑی اور میں نے ان کو شکریہ ادا کیا۔ میں نے مٹھائی کا ڈبہ کھولا اور اس میں سے ایک پیس نکال کر کھا لیا۔ رات کو مجھے بہت زیادہ گہری نیند آئی، مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں سوئی نہیں بلکہ بے ہوش ہو گئی ہوں۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ میرے باپ نے اس محلے میں دوستیاں بھی بنا لی تھی، اب وہ وہاں جایا کرتے تھے، شام کو دوست کے پاس چلے جاتے تھے اور اس کے پاس ہی بیٹھا کرتے تھے۔ مجھے ابھی بھی میری ماں کی بہت یاد آتی تھی۔ مجھے وہ سب کچھ یاد تھا جب میری ماں نے میرے لیے اپنا رشتہ خراب کر لیا، وہ بھی اس شخص سے جسے وہ محبت کرتی تھی۔ انہوں نے اس کو ایک طرف کر دیا اور میری جان بچانے کے لیے ساری زندگی کچھ نہ کچھ کرتی رہی اور پھر اس دنیا سے چلی گئی، یہاں تک کہ اپنے شوہر کو چھوڑ کے بغیر اس کی اجازت کے گھر سے بھاگ کے۔ میرے بابا نے پوچھا کہ تمہاری ماں کا زیور کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کو کیوں چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے چاہیے نہیں، دراصل وہی اس کی آخری نشانی ہے، مجھے اس کی بڑی یاد آ رہی تھی اس لیے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ وہ زیور بیچ کے تو ہم نے یہ دکان بنا لی تھی اور گھر کا کچھ ایڈوانس دے دیا تھا، وہ تھوڑا بہت سامان بھی لے لیا تھا، وہ اب ہمارے پاس تو نہیں ہے، لیکن مکان مالک کو دیا ہوا ہے، اگر اس کو پیسے دے دیے جائیں تو وہ واپس کر دے گا۔ میرے باپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم اس کو پیسے دے کر اسے واپس لے لیں گے۔ میں نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، وہ میری ماں کی نشانی تھی اور اسے ہم لوگ اپنے پاس ہی رکھنا چاہتے تھے۔ وہ مٹھائی واقعی بہت زیادہ مزیدار تھی اور بہت زیادہ مہنگی بھی ملتی تھی، اس لیے مجھے پسند ہونے کے باوجود بھی میں نے امی کے سامنے کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ ایک ہی دفعہ فرمائش کی تھی اور اس دن بھی میری امی نے گھر کا کھانا نہیں پکایا اور میرے لیے مٹھائی لے کر آئی تھی، اور اس بات پر بھی بہت زیادہ جھگڑا ہو گیا تھا، لیکن میرے بابا میرے لیے لے کر آئے تھے۔ میں اس میں سے روز ایک ٹکڑا کھا لیا کرتی تھی، لیکن ایسی نیند آتی تھی کہ میں حیران رہ جاتی تھی۔ آج کل میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی، پہلے میں پورا دن چلتی پھرتی تھی، اب شاید زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ خیر یہ کوئی بیماری تھی، میں اس موضوع پر زیادہ غور نہیں کرتی، میری طبیعت ٹھیک تھی، میں پورا دن بس پڑھائی میں لگی رہتی، کبھی کبھی کھانا پینا بھی بھول جاتی، کیونکہ امی کے ساتھ کھانا کھانے کی عادت جو ہو چکی تھی اور اب وہ اس دنیا میں نہیں تھی۔ ایک دن رات کو میں نے خواب میں ماں کو دیکھا، جب سے میری ماں اس دنیا سے گئی تھی میں نے اسے خواب میں نہیں دیکھا۔ جب آپ کا کوئی اپنا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح آپ کو دوبارہ مل جائے، لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ دوبارہ مل تو نہیں سکتا، لیکن اگر خواب میں آ جائے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔
میں نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا تو ان کے گلے لگ گئے اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ بتانے لگی کہ میں ان کو بہت یاد کرتی ہوں اور بابا کے بارے میں بتانے لگی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا وہ مٹھائی نہیں کھاؤ، وہ مٹھائی تم نے نہیں کھانی، بالکل بھی نہیں کھانی۔ میں حیران ہوئی کہ وہ مٹھائی کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی اور میں حیران ہوئی اور یہ سوچنے لگی کہ پورا دن جو انسان سوچتا رہتا ہے وہی اس کے خواب میں آتا ہے۔ میں اپنی ماں کے بارے میں سوچتی رہتی تھی اور آج کل وہ مٹھائی بھی کھا رہی تھی۔ اس لیے مجھے اس حوالے سے خواب آیا تھا۔ میرے بابا ایک دن کسی سے فون پر بات کر رہے تھے اور ان کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ بس یہاں میرا کام ختم ہونے والا ہے، میں گاؤں واپس آ جاؤں گا۔ کیا میرے بابا اور میں واپس گاؤں جانے والے تھے؟ لیکن مجھے واپس نہیں جانا تھا۔ یہاں ہماری دکان تھی، ہمارا کام اچھا چلتا تھا اور میں پڑھائی بھی تو کر رہی تھی۔ میرے تو جلد ہی پیپر بھی ہونے والے تھے۔ میں گھر بیٹھ کر پڑھتی تھی، پر مجھے پیپر دینے کے لیے کالج میں جانا تھا جو یہاں قریب تھا۔ پھر بابا ایسے کیسے کہہ سکتے تھے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے؟ مجھے کافی حیرانی ہوئی تو وہ بڑے یقین سے کہہ رہے تھے کہ بس کام ختم ہو جائے تو پھر میں آ جاؤں گا، لیکن میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ پھر مجھے لگا کہ شاید وہ مجھ سے بات تو ضرور کریں گے، مجھ سے مشورہ کریں گے۔ اگر ہم نے واپس جانا بھی ہوا تو میں ان کو کہوں کہ میرے پیپرز ہونے تک رک جائیں، واپس جا کر میں گاؤں کے کسی اسکول میں پڑھا لوں گی، کم سے کم میرے ہاتھ میں کوئی ہنر تو ہوگا۔ لیکن بابا نے مجھ سے تو کوئی بات نہیں کی تھی، پر اس شخص کو یہ کہہ رہے تھے کہ بس 1-2 ہفتے کی بات ہے۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ کیا تھا۔ اس کے بعد مجھے ایک دن پھر سے میری ماں خواب میں آئی اور وہ پھر سے اسی مٹھائی کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ خواب بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ جب ایک ہی خواب آپ کو دوبارہ آتا ہے تو آپ تھوڑا سا حیران ضرور ہوتے ہیں، لیکن مجھے تو یہ خواب 3 یا 4 بار آ چکا تھا۔ میری ماں یہی کہتی تھی کہ وہ مٹھائی تمہارے لیے اچھی نہیں ہے۔ میں نے ڈبے کی طرف دیکھا، ڈبہ خالی ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ سوچا اب میں نہیں کھاؤں گی، مجھے ویسے بھی نہیں کھانی، بس بہت کھا لی۔ لیکن شام کو ہی میرے بابا نے مجھے دوسرا ڈبہ لا کر دے دیا۔ آج میری طبیعت بڑی خراب تھی۔ میں نے کہا کہ بابا میرا تو بالکل بھی دل نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ٹھیک ہو جاؤ گی تب کھا لینا، ابھی میرے پاس پیسے ہیں تو میں تمہارے لیے لے آتا ہوں، کل کو نہ ہوئے تو پھر جب تک ہیں تب تک کھا لو۔ جو چیز انسان کو پسند ہوتی ہے وہ تو بیماری میں بھی کھا لیتا ہے۔ بات تو ایسی ہی تھی، جو چیز مجھے پسند تھی میرے سامنے پڑی تھی، میں اسے کیوں نہیں کھاتی؟ میں نے ایک پیس کھا لیا اور میں رات کو سکون سے سو گئی۔ اب تو ایسا ہونے لگا تھا کہ اس کے بغیر مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ میری طبیعت کبھی خراب ہو جاتی تو کبھی ٹھیک ہو جاتی تھی، بس یہی سب کچھ چلتا رہتا تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا آپ کو خون کی کمی ہو رہی ہے اور آپ کے پیٹ میں بھی تھوڑا انفیکشن ہے۔ اس نے دوائی وغیرہ دی تھی۔ میں گھر واپس آ گئی اور آج رات کو پھر میں نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا۔ مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ میری ماں مجھے بار بار خواب میں آ رہی تھی اور ایک ہی بات کر رہی تھی۔ یہ بات تو سچ ہے کہ آخری دم تک بھی میری ماں کو صرف میری فکر تھی، کہیں مرنے کے بعد بھی وہ بے چین تو نہیں تھی، لیکن وہ مٹھائی کا ذکر ہی کیوں کرتی تھی؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں یہ مٹھائی نہیں کھاؤں گی، لیکن پھر بابا بھی سوال کریں گے کہ مٹھائی کیوں نہیں کھا رہی، مٹھائی خراب ہو جائے گی، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو چھپا دیتی۔ تو میں اپنے کمرے میں آ گئی اور میں نے اس مٹھائی کو بیڈ کے نیچے چھپانے کے لیے جیسے ہی بیڈ کے نیچے جھانکا تو میری روح لرز گئی، کیونکہ بیڈ کے نیچے تو 2 سے 4 مرے ہوئے چوہے پڑے تھے اور انہوں نے بھی یہ مٹھائی کھائی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ مٹھائی کھانے سے چوہے کیسے مر گئے۔ اگلے دن میں ہسپتال لے گئی اسے، جہاں سے چیک اپ کروایا تھا، اور جس جگہ ٹیسٹ ہوتے ہیں ان سے بات کی۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ پتہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ کیا اس مٹھائی کے اندر کوئی چیز ملائی گئی ہے؟ میں نے ان کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر لگے گی، آپ کل آ جائیں۔ میں نے یہ پورا دن بڑی مشکل سے گزارا۔ اگلے دن گئی تو اس نے کہا کہ اس کے اندر ایک زہر ملایا گیا ہے، لیکن ایسا زہر ہے جو انسان کو روز کھائے تو وہ آہستہ آہستہ بیمار ہو جاتا ہے، لیکن چوہے کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں اس لیے ان کے لیے وہی کافی ہوتا ہے، تبھی وہ مر گئے۔ اور اگر آپ یہ مٹھائی کھا رہی ہیں تو آپ کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہو رہا ہوگا۔ میں نے کہا کہ میرے خون میں انفیکشن ہو گیا ہے، مجھے اکثر تھوڑا تھوڑا بخار رہتا ہے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کا مطلب تھا کہ میرا باپ بالکل بھی نہیں بدلا تھا، وہ مجھے جان سے مار دینا چاہتا تھا، لیکن میری موت کو حادثہ بنانا چاہتا تھا کہ بیمار ہوں، کہ بچی مر گئی ہے، تبھی تو سونے کی بات کر رہا تھا، اسے سونا بھی واپس مل جائے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہ انسان بہت اچھا تھا، میں نے اس کو بتایا۔ اس نے کہا کہ دیکھیں آپ اپنے باپ کو پولیس کے حوالے کر دیں یا اس کے بارے میں پولیس کو بتا دیں، اور اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہے۔ میں نے کہا کہ میں کہاں جاؤں گی؟ اس نے مجھے ایک جگہ کے بارے میں بتایا کہ وہاں پر بے سہارا عورتوں کو پناہ دی جاتی ہے۔ اس نے مجھے کارڈ دیا، میں وہاں چلے گئی اور ان کو سب کچھ بتا دیا۔ اس معاشرے کو کہانیاں چاہیے ہوتی ہیں، تو میری کہانی بڑی ہی عجیب تھی۔ ان لوگوں نے دلچسپی دکھائی اور وہیں بیٹھے بیٹھے پولیس کو بھجوا کر میرے والد صاحب کو پکڑوا دیا اور ان کو یہ کہہ دیا کہ اپنی بیٹی کے بارے میں بالکل بھول جاؤ۔ اب میں اسی سینٹر میں رہتی ہوں اور میں نے پرائیویٹ ایف اے کرنے کے بعد BA بھی کر لیا ہے، یہیں کہیں کوئی نوکری کر لوں گی۔ امی ٹھیک کہتی تھیں کہ اس پر بھروسہ کبھی نہیں کرنا، پولیس نے اسے چھوڑ دیا ہے لیکن وہ مجھ تک کبھی نہیں پہنچ پائے گا۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ
میں کہاں ہوں، لیکن یہ بات مجھے ہمیشہ یاد رہے گی کہ میرا باپ ہی میری جان کا دشمن تھا، اور یہ کتنی عجیب بات ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجئے، اچھی لگے تو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔